اور سر بہت سارے سوالات شریعت کی نسبت سے ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کی نسبت سے آج ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ الگ الگ اور مختلف تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا ہی اہم سوال ہے اور اس کو تھوڑا سا میں اس طریقے سے کھولوں گا کہ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ دین ان بنیادی اور آفاقی اصولوں کا نام ہے جو آدم سے لے کر آخری نبی علیہ السلام تک وہ برقرار رہا، وہی آفاقی اور بنیادی اصول رہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ تھا، نہ ہوگا، نہ تا قیامت ہو سکے گا، وہ ایک ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو کہوں، اس میں کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قائم اور دائم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر توحید ہے، صحیح ہے نا؟ اب یہ توحید ہو گئی، ایمان بالکتب ہو گیا، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا معاملہ ہو گیا، آخرت کا معاملہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ جی ہاں، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، جھوٹ کا گناہ ہونا، سچ کا نیکی ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں بنیادی اصول ہیں جنہیں ہم دین کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اسی کے متعلق کہا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اہل یہود ان کا حوالہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور یہی دین ہے، یہی دین ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، پھر انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین کی تعلیم ارشاد فرمائی تھی۔ اور یہ وہاں پر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تلقین کی تھی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا مت، لیکن تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ یہی دین اسلام ہے جس کے لیے فرمایا گیا، یہی دین اسلام ہے کہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جائے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ دین ہو گیا۔ اچھا، ایک ہوتی ہے شریعت۔ شریعت کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کا معنی ہے راستہ، صحیح ہے نا؟ اچھا، اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا ہے، اس کے رسول جو بتاتے ہیں اسی پر چلنا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کی جو ریولوشنری پریکٹس ہے، جو پریکٹس ہے، اس کا نام شریعت ہے، یعنی ارتقائی منازل نا۔ یعنی مثال کے طور پر ہر دور میں انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق جو احکامات بیان کیے، تو یوں سمجھ لیں کہ دین پر جو ارتقائی دور کے حوالے سے جو پریکٹسز کی جاتی تھیں نبی علیہ السلام کے بتانے پر، اپنے اپنے دور کے، ان پر چلنے کا نام شریعت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مثال کے طور پر دیکھیں، روزہ جو ہے یہ ہر امت میں فرض تھا، اور قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ہے۔ کہیں پر یہ تھا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن، جیسے صوم داؤدی ہے، کہیں پر یہ تھا کہ مہینے میں 3 روز جسے ہم ایام 20 کہتے ہیں وہ تھا، یعنی 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے میں۔ لیکن اس امت مسلمہ پر جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، تو اسے کہتے ہیں شریعت، کہ پہلے دور میں اس کی نوعیت کچھ اور تھی، اس کی شکل کچھ اور تھی، لیکن اس دور میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ماہ رمضان میں یہ روزے فرض ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ہر دور میں
ہر امت یعنی ہر نبی علیہ السلام، ہر رسول علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ کسی نہ کسی حوالے سے لازم تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دوں کہ قارون کے پاس جب بڑی دولت کا انبار آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ بندوں کو ادا کر، جو اس نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا کون سا مال؟ انما اوتیت علی علم عندی، میرے پاس میرا مال جو ہے وہ علم کی بدولت آیا، میری محنت کی بدولت آیا، میں کیوں دوں؟ اس نے دینے سے انکار کیا، تبھی اس کو عذاب دیا گیا، اور عذاب ایسا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا ہے اور تا قیامت وہ دستا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ نے اپنے دور کے اعتبار سے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے یہ شریعت محمدی کہلاتی ہے۔ اب یہ شریعت چینج ہونے والی نہیں، کیوں کہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی کسی رسول نے نہیں آنا، تو اسی لیے یہ شریعت محمدی تا قیامت رہے گی۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری شریعت پر عمل ہوتا۔ کیا بات ہے۔ اور